إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یاد دہانی کے لیے، تذکیر کے لیے آسان کر دیا. اب تم میں سے ہے کوئی سے نصیحت حاصل کرے. الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. اور شیطان جیسے، کیونکہ انسانوں میں شیطان ہوتے ہیں من الجنۃ والناس، یعنی جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنا بڑا مشکل ہے، اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، اس کے لیے 17-18 علوم چاہیے، اور اگر سارے بندہ سیکھ بھی جائے نا تو ایک ایسا علم ہے جو وہ بھی ہوتا ہے، جو سینہ بسینہ چلتا ہے، وہ کدھر سے وہ دے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. تو قرآن کی اس کلاس میں الحمدللہ شروع میں ایک حدیث بیان ہوئی تھی، تو اس کا ذرا ریمائنڈر ہو جائے کہ نبی علیہ السلام کے مطابق، حدیث کے مطابق، قبر میں جو 3 سوال ہوں گے نا جو زیادہ مشہور ہیں، تو اس میں ایک چوتھا سوال بھی ہے جس سے ہمیں یعنی نا اس کا ہمیں زیادہ بتایا نہیں جاتا. تو پہلا سوال تو ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون تھا، ما دینو کا، من نبیو کا، سب کو پتہ ہے الحمدللہ. چوتھا سوال مومن سے پوچھا جائے گا ما یدری کا، یعنی ان تینوں سوالوں کے جواب تو کیسے دے سکا. تو پھر مومن وہ کہے گا کہ قرأت کتاب اللہ و آمنت بہ و صدقت، کہ میں نے قرآن کی تلاوت کی تھی. آپ سے میرا سوال ہے سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے؟ قرأت جب اس نے کہا نا تو وہ اس کا مطلب ہے کہ میں نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا تھا، تحقیق کی تھی، اور میں اس پر ایمان لایا تھا اور اس کو سچ جانا تھا، اس لیے میں جواب دے سکا. اور دوسری طرف کنٹراسٹ منافق جو ہے وہ ہر جواب میں کہے گا ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے، مجھے نہیں پتا میرے رسول کون تھے، اور مجھے نہیں پتا میرا دین کیا تھا. اور اس سے پھر فرشتہ پوچھے گا کہ تم ان تینوں سوالوں کے جواب کیوں نہیں دے سکا. تو یقین کریں حدیث میں الفاظ آتے ہیں جن کا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ میں لائی لگ تھا، یعنی سنا کے سننی ٹنی، یعنی پڑھیا چھڑیا کو نہیں، خود تحقیق نہیں کی، جو کچھ بندے کہتے تھے نا وہی میں کرتا رہا. لیکن دنیاوی یہ انورٹڈ کاموں میں دنیاوی لحاظ سے میں بڑا تیز تھا. اس وقت میں ہر دنیا کی چیز ہر بندے سے سن کر نہیں عمل کرتا تھا، لیکن دین کے معاملے میں جو کچھ بندوں نے کہا اسی پر عمل کرتا رہا. تو اس لیے قبر سے ہی یقین کریں کہ قرآن کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، اور اگر ہم نے اس پر ٹائم صرف کیا اور اس پر اپنی جوانیاں لگائیں الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یعنی رسوا نہیں کریں گے، اور یہ قرآن ہمارا شافی بنے گا. تو آج نا بڑی ایک خوشی کی بات ہے الحمدللہ کہ زیادہ تر جو تعداد ہے نا الحمدللہ وہ جوانوں کی ہے، یعنی ٹین ایجرز کی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا ساتھ جتنا جوان بندوں نے دیا اتنا بوڑھوں نے نہیں دیا. بوڑھیاں اڑیاں سخت ہو جاندیاں الا ماشاءاللہ، یہ نہیں کہ سارے بوڑھے اس طرح کے ہوتے ہیں، بوڑھے بھی تھے نبی علیہ السلام کی دعوت پر جنہوں نے لبیک کہا، لیکن اکثریت تھی نا جو وہ جوان تھے الحمدللہ. تو جوانوں نے نبی علیہ السلام کا زیادہ ساتھ دیا، کیونکہ جوان جو ہوتا ہے نا اس میں انرجیٹک ہوتا ہے، کافی عمر اس کے آگے پڑی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس پر کوئی چھاپ نہیں پہلے لگی ہوتی، سلیٹ اس کا دماغ ہوتا ہے، جو کچھ اس پر قرآن و سنت ثبت ہو جاتی ہے اس پر پھر عمل کرنا شروع ہو جاتا ہے. وہ باعث نہیں ہوتا، مسلک پرستی کی اینک نہیں پہنتا الحمدللہ. تو انشاءاللہ آج سلسلہ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں سورت نمبر 85 الحمدللہ، 30ویں سپارے کی 85 نمبر سورت البروج. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ والی سورت اور سورۃ طارق ظہر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں یہ پڑھا کرتے تھے، سورۃ طارق اور سورۃ البروج. تو یہ دونوں صورتیں عصر اور ظہر کی نماز میں نبی علیہ السلام تلاوت کیا کرتے تھے. اور
برج جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا نمایاں ہونا، پرومیننٹ ہونا. جس طرح چوبر جی آپ نے سنا ہوگا، بعض بندوں نے سنا ہوگا اچے برج لاہور دے، تو برج وہ جو بڑے بڑے یعنی نا وہ مینار. اسی طرح برج الخلیفہ تو سنا ہوگا صاحب نے، برج الخلیفہ یعنی اتنا بڑا جو برج ہے، نمایاں جو چیز نظر آتی ہے. اسی طرح تبرج کہتے ہیں عورت کا اپنے محاسن اپنے فگرز کو عیاں کر کے باہر نکلنا، تبرج جسے کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جہالت جیسی سج دج تبرج کر کے باہر نہ نکلو. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو عورت اپنے محاسن کو نمایاں کر کے باہر نکلتی ہے وہ اسی طریقے ہے کہ وہ جاہل ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ ماڈرن ہے. ماڈرنزم ہم نے نام دیا ہوا بے حیائی کا، اور اللہ کریم فرماتے ہیں جہالت یہ ہے. تو تبرج کا مطلب ہوتا ہے کہ سر کے بالوں کو اوپر اس طرح کر لینا، پھر یعنی اپنے محاسن کو. تو ضمناً نا ایک بات یاد آ گئی کہ ایک خاتون تھی نا، تو اللہ کی طرف سے اس کا قد ذرا تھوڑا سا چھوٹا تھا، تو وہ کسی محفل میں گئی نا، تو اس نے اوپر وہ ایک چوٹی بنا لی بالوں کی اور نیچے ایڑی والی جوتی پہن لی کہ قد میرا تھوڑا سا بڑا ہو جائے. تو کسی بن چلے نے نا اس کے بھائی نے کہا کہ باجی آج تک قد وڈا کرنے واسطے ایڑی چوٹی دا زور لا چھوڑے یعنی نیچے ایڑی اور اوپر چوٹی. تو تبرج کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کو نمایاں کرنا، ایڑی چوٹی کا زور وہ اس میں. تو برج سے مطلب اسی سے نا انگلش میں جو ورڈ نکلا ہے نا برج، وہ بھی اسی سے نکلا ہے. برج کہتے ہیں پل کو، اور پل بھی پتہ نمایاں ہوتا ہے، یعنی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بڑا سا پل ہے. تو آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے. یعنی برجوں کا مطلب ستاروں والا، جو نمایاں ستارے نظر آتے ہیں. یعنی اب تو نیکڈ آئی سے جو ہمیں ستارے نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ جو دوربین سے اتنے زیادہ سٹارز ڈسکور ہو گئے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان ستاروں کی قسم جو، اس آسمان کی قسم جو برجوں والا ہے. ایک جگہ آیا تھا کواکب یعنی ستارے، ایک جگہ نجوم ستارے. اسی طرح مصابیحہ یعنی چراغ اللہ تعالیٰ نے بنایا آسمان پر، وہ بھی ستارے. اور یہاں پر بھی مطلب بروج کا کہ نمایاں نظر آنے والے جو سٹارز ہیں، اس آسمان کی قسم جو ستارے والے ہیں. والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے. اور وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس دن کی قسم فرما رہے ہیں کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. کہ کفار کہا کرتے تھے کہ کب آئے گی وہ قیامت جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والیوم الموعود، اس دن کی قسم جو جس کا وعدہ کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کریں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہے کہ جو اپنی بات کو پورا کرے. اور اس لیے قیامت کے دن کی اللہ قسم فرما رہے ہیں کہ اس وعدے کیے ہوئے دن کی قسم. وشاہد و مشہود، اور اس حاضر ہونے والی کی، اور جو اس دن حاضر ہوگا، ان دونوں کی قسم. شاہد کا مطلب جو گواہی دے، جو حاضر ہو. تو اس دن گواہیوں کا دن ہوگا، اس لیے انسان کے جو اعضاء ہیں، باڈی پارٹس، یہ اس دن گواہی دیں گے. اس کے علاوہ زمین جو ہے یہ اپنی خبریں بیان کرے گی، زمین گواہی دے گی. اسی طرح پیغمبر سلام اللہ علیہ پیغمبر آئیں گے، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام وہ بھی گواہی دیں گے قیامت والے دن. اسی طرح امت مسلمہ گواہی دے گی قیامت والے دن، جس کی مثال یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب آئے گی نا، تو اللہ کے سامنے وہ انکار کر دے گی کہ ہمارے لیے کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا. تو آپ انشاءاللہ الحمدللہ امت نوح علیہ السلام پر گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو آپ کی طرف مبعوث کیا تھا. آپ نے نوح علیہ السلام کی امت کو دیکھا تھا یا اس ٹائم میں تھے؟ نہیں تھے نا. پھر آپ کیسے گواہی دیں گے؟ اس قرآن کی وجہ سے الحمدللہ. کیونکہ قرآن میں ہم نے یہ اللہ پڑھا تھا کہ آپ نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا تھا، تو اس لیے آپ گواہی دیں گے. اور اس گواہی کب دیں گے؟ جب آپ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ 29 پارہ جب ہم پڑھیں گے تو اس میں سورہ نوح بھی آئے گی، اور اس سورہ نوح کی وجہ سے آپ انشاءاللہ گواہی دیں گے. تو اسی طرح مختلف قسم کی جو گواہیاں ہیں وہ انسان قیامت والے دن دے گا. تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وشاہد و مشہود، یعنی وہ دن جس دن گواہیاں دی جائیں گی، و مشہود، اور جس چیز پر گواہی دی جائے گی. تو یوم المشہود جمعے کو بھی کہتے ہیں کہ جس دن بندوں کا اکٹھ ہوتا ہے. اسی طرح بعض اوقات کسی جگہ نا ایگزیبیشن ہوتی ہے، بندے یعنی نا نمائش کے لیے جاتے ہیں، اسے بھی نا مشہود کہا جاتا ہے. تو قیامت والے دن سارے بندے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے جن و انسان تھے وہ سارے ایک جگہ اکٹھے ہوں گے، اور سب کے سب اس دن کیا ہوگا کہ گواہی دیں گے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن محفوظ رکھے کہ اتنی زیادہ گواہیاں ہوں گی. اگر کسی بندے کے خلاف ایک گواہی آ جائے نا
تو یقین کریں کہ اس کا جناب نا پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے کہ میرے خلاف گواہی آ گئی ہے۔ تو قیامت والے دن زمین گواہی دے گی، باڈی پارٹس گواہی دیں گے، پیغمبر گواہی دیں گے، امت مسلمہ گواہی دے گی، اتنی زیادہ گواہیاں۔ اللہ اکبر، اللہ کرے اس دن ہم انشاءاللہ بچ جائیں اور ہمارے حق میں گواہی دے۔ اور سب سے بڑی گواہی کون دے گا؟ قرآن گواہی دے گا کہ اے اللہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا اور مجھ پر ایمان لایا تھا، اب میری گواہی اس کے معاملے میں قبول فرما۔ جیسا سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 30 آیات والی ایک ایسی صورت ہے جو اپنے رب سے جھگڑا کرے گی کہ اے اللہ اگر یہ میں تیری کتاب کا حصہ تھا، میں تیری کتاب میں تھا، تو اس میرے پڑھنے والے کو معاف کر دے، بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے، کیونکہ جس طرح قرآن اسی طرح ہی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ خود ہیں۔ یعنی قرآن غیر مخلوق نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے بلکہ غیر مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ کسی چیز کی بھی جو اس کی جو کلام ہوتا ہے نا اس کی صفت ہوتی ہے، تو قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے الحمدللہ۔ قتل اصحاب الاخدود، اللہ کریم فرماتے ہیں مارے گئے، لعنت ہو، ہلاک ہو جائیں خندقوں والے، ہلاک کر دیے گئے خندقوں والے۔ تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے نا آگے 2-3 جو آیات آئیں گی، تو اس کو سمجھنے کے لیے نا آپ کو ایک قصہ سننا پڑے گا جو صحیح مسلم میں ہے، کوئی افسانہ کوئی سٹوری وغیرہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے یہ قصہ سنایا ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ یمن کا ایک علاقہ تھا، اس کے قریب ایک علاقہ تھا نجران۔ تو نجران میں عیسائی تھے اور اسی طرح یہودی بھی تھے۔ یہودی تھے نا جو، تو وہ زیادہ یعنی ان کا غلبہ تھا یہودیوں کا، اور شروع سے یہودیوں اور عیسائیوں کی آپس میں لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ، اور ایک ایکسٹریم پر تھے، اور جو عیسائی تھے وہ دوسری ایکسٹریم پر تھے، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹے ہیں۔ تو دونوں میں یعنی بالکل 360 ڈگری کہہ سکتے ہیں کہ اپوزٹ ہے دونوں، ایک کہتے ہیں کہ ولد الزنا اور دوسرا کہتے ہیں نعوذ باللہ دونوں غلط ہیں۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں عیسیٰ علیہ السلام، لیکن معجزاتی طور پر وہ پیدا ہوئے۔ تو یہودی تھے نا جو، وہ ہمیشہ عیسائیوں کے ساتھ لڑائی کیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ کا ذکر یہ ہوا کہ ایک یہودیوں کا جو بادشاہ تھا نا اس دور کا جو، تو اس کے جب مرنے کا ٹائم آیا نا، بلکہ اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا، تو اس جادوگر کے مرنے کا جب وقت آیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اپنی مملکت میں سب سے ذہین ترین انٹیلیجنٹ کو بچا نا، تو وہ میرے پاس لاؤ تاکہ میں اپنا علم اسے ٹرانسفر کر جاؤں، تاکہ مرتے مرتے جڑی خباست ہے نا میرے وچ او میں انہوں ٹرانسفر کر جاؤں۔ تو اس بادشاہ نے اس پر عمل کیا، اپنی یعنی جو مملکت تھی اس کی رعایا، اس میں سے سب سے ذہین فتین انٹیلیجنٹ بچہ نا اس نے چنا، اور اس نے اس کے پاس آ کر تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی اس بچے نے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہ اس کے پاس ٹیوشن پڑھنے جاتا نا اس جادوگر کے پاس، تو رستے میں ایک عیسائی راہب کا گھر پڑتا، تو اس نے نا کبھی کبھی راہب کے پاس بھی بیٹھنا شروع کر دیا۔ تو راہب کی باتیں اسے اچھی لگیں جو خالص توحید کے اوپر تھیں، کیونکہ اس وقت کے وہ مسلمان تھے جو عیسائی تھے اس وقت کے، تو اس کو وہ باتیں اچھی لگنے لگ پڑیں۔ وہ جناب نا رستے میں راہب کے پاس جاتا اور اس کے بعد جادوگر کے پاس بھی جاتا۔ ایک دن کرنا یہ ہوا کہ بندوں کے رستوں میں نا ایک بڑا خطرناک قسم کا جانور آ گیا، تو وہ کسی سے ہٹایا نہیں جا رہا تھا۔ تو اس لڑکے نے جو ٹین ایجر تھا، جو جادوگر سے پہلے راہب کے پاس جاتا تھا، تو اس نے اللہ کا نام لے کر ایک چھوٹا سا پتھر اس جانور کی طرف پھینکا، تو وہ جانور اپنے رستے سے ہٹ گیا۔ وہ جب پتہ چلا راہب کو کہ تم تو مستجاب الدعا بن گئے ہو، تمہاری دعائیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے لگے ہیں، یعنی پہنچی ہستی بن گئے ہو، واقعی میں جینون پہنچی ہستی بن گئے ہو۔ تو پھر جناب اس جادوگر جو راہب تھا اس نے کہا کہ اب اس بات کا کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو سب تھی پہلا تھا جناب نا برے تھی پہلا برے دی اماں نو مار سننا، یعنی تیرے تھی پہلا تھا میرا جو تیرا ٹیچر ہے انہوں ختم کر چھوڑ سن۔ تو اس لیے پتہ نہ چلے، ویسے بھی ایمان کو اگر بچانا ہو نا، جان بچانے کے لیے ایمان کو چھپایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکا ترقی کرتا گیا، اس کے پاس بندے آنے لگ پڑے، وہ ان کی مشکلات حل کرتا، ان کے لیے دعائیں کرتا، لیکن سب سے پہلے وہ حلف لیتا کہ ایک اللہ کو مانو، مسلمان کرتا جاتا بندوں کو۔ آخر کار جناب نا اس کی یہ بات کسی سے نا ڈکی چھپی نہ رہی، جب بادشاہ کو پتہ چلا نا تو بادشاہ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ سارے عیسائی ہوتے جا رہے ہیں، یعنی اس وقت کا اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، اب ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اس لڑکے کو قتل کرنا ہے۔ جب اس نے اس کے قتل کرنے کا آرڈر جاری کیا، کچھ سپاہی اسے ایک پہاڑ کی چوٹی پر لے کے گئے،
تو اسے پہاڑ سے جب نیچے گرانے لگے تو وہ فوجی جو سپاہی تھے وہ خود گر کے وہ بچہ بچ گیا۔ اس کے بعد اسے سمندر میں لے کے گئے کشتی میں بٹھا کر، جب وہ کشتی سے اسے پانی میں دھکیلنے لگے تو وہ باقی بندے مر گئے، وہ بچہ بچ گیا۔ وہ ساری رعایا کو پتہ چل جائے کہ اس بچے کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، لیکن بچہ بچ جاتا ہے۔ آخر کار اس بچے نے کہا کہ ایک طریقہ ہے مجھے مارنے کا۔ بادشاہ نے کہا جناب بندے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں۔ انہوں نے کہا 10 تینوں ماریے تو صحیح نا۔ تو اس نے کہا کہ سارے بندے اکٹھے کرو، اس کے بعد کیا کرو کہ یہ کہہ کر مجھ پر تیر چلاؤ کہ بسم اللہ رب ھذا الغلام، یعنی میں اللہ کے نام سے جو اس غلام کا، اس لڑکے کا رب ہے، اس کے نام سے میں تم پر تیر چلاتا ہوں۔ تو اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ جب سارے بندے کا اکٹھے ہو گئے، بادشاہ نے آرڈر دیا کہ یہ کہہ کر اس بچے کو مارو۔ تو جب وہ آرڈر کی تکمیل ہوئی تو یہ جب کہا نا کہ میں اللہ کے نام سے، اس چھوٹے بچے کے رب کے نام سے میں تم پر تیر چلاتا ہوں، تو وہ بچہ شہید ہو گیا الحمدللہ۔ یعنی جاتے جاتے وہ اپنا اختلافی نوٹ لکھ کے دے گیا کہ مرنے سے پہلے بھی میں سب کو مسلمان کر دوں، اپنی جان وہ ٹین ایجر دے گیا الحمدللہ۔ تو وہ جناب جب شہید ہو گیا تو اس وقت جتنے بندے تھے یہودی وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے الحمدللہ۔ بادشاہ کو اور مصیبت بڑھ گئی، یہ تو مردیاں کم اٹھا کر گیا۔ تو وہ جناب بادشاہ نے کیا کیا، پھر خندقیں کھدوائیں، خندقیں کھدوا کر اس میں آگ بروائی، اور جو بندہ ایمان لاتا جاتا، مسلمان ہوتا جاتا، اس کو اس خندقوں میں آگ میں زندہ اس نے جلا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں ایک معجزہ بھی آتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کی ماں دودھ پیتا بچہ، اس کی ماں جب چھلانگ لگانے لگی نا آگ میں تو تھوڑی سی ٹھٹک گئی کہ میرا بچہ ساتھ ہے، کیونکہ پتہ نا ممتا ہوتی ہے نا۔ تو اس طرح پھر اس بچے نے وہ بول پڑا کہ اماں مار دے چھال۔ انشاءاللہ یعنی یہ بعد میں آتا ہے کہ اگر یعنی تو آگ میں جائے گی نا تو انشاءاللہ نکلے گی، لینڈ تو کہاں کرے گی؟ جنت میں انشاءاللہ۔ تو وہ بچے کے وہ بھی بچے سمیت وہ چھلانگ لگا گئی۔ تو یہ سارا واقعہ تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا یاد رکھا ہے کہ وہ جو خندقوں والے تھے ان پر لعنت بھیجی، اور آگے کچھ آیات اللہ تعالیٰ نے ان کی یاد میں قرآن میں ثبت کر دی۔ 100 سال قرآن نازل ہونے سے پہلے یہ واقعہ ہوا، 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے یاد رکھ کر ان کا یہ واقعہ درج کر دیا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں قتل اصحاب الاخدود، یعنی لعنت ہو، مارے جائیں خندقوں والے۔ کون؟ جنہوں نے خندقوں میں ان مسلمانوں کو پھینک دیا۔ النار ذات الوقود، یعنی وہ کیا سی خندقیں تھیں جو ایندھن والی تھیں، یعنی آگ جن میں بری ہوئی تھی۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی خود وہ منظر سارا دیکھ رہے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے۔ جوں زندہ بندوں کو اس آگ میں پھینکا جا رہا تھا، وہ کیا کر رہے تھے کہ کرسیاں، یعنی جس طرح کوئی میچ نہیں بندہ دیکھتا اور انٹرٹینمنٹ کے لیے بندہ کوئی چیز منتخب کرتا ہے، تو وہ انٹرٹین ہو رہے تھے، اپنے آپ کو کر رہے تھے۔ جس طرح یونان کے بادشاہوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کیا کرتے کہ بھوکے شیروں کے سامنے نا بندوں کو پھینک دیتے اور خود یہ سارا تماشا دیکھتے، کہ جس طرح وہ نا جب وہ بھوکے شیر بندوں پر پڑتے اور خود انٹرٹین ہوتے۔ آج کے دور میں بھی جو ڈارک ویب نامی اس طرح کی چیزیں ہیں نا، تو وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ اتنے زیادہ پیسے دے کے وہ، جس طرح کئی کیس اس طرح پاکستان میں بھی ہیں، جس طرح وہ بعض کڑیاں جوڑ رہے ہیں، زینب اور عمران کا جو کیس ہوا ہے، اور کئی بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ باہر وہ ویڈیوز بیچتے ہیں، اور جو درندے قسم کے انگریز گورے کافر ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان ویڈیوز کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو پہلے دور میں بھی یہ ہوا کرتا تھا، اور آج کے دور میں بھی یہی ہے۔ جس طرح برما رنگون میں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے یعنی اتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ تو وہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ کیا تھے، اذ ہم علیہا قعود، یعنی وہ آگ کی خندقوں کے کنارے بیٹھ کر وہ سارا یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور جو سختیاں وہ اہل ایمان کے اوپر کر رہے تھے، مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے، اس کو وہ دیکھ رہے تھے، حاضر تھے، شہود تھے، یعنی ڈائریکٹلی لائیو وہ سارا کچھ منظر دیکھ رہے تھے جو مسلمانوں کے ساتھ وہ کر رہے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یعنی ان مسلمانوں کا، مومنوں کا اور کوئی گناہ نہیں تھا، مگر ان کا گناہ، مقدس گناہ ان کا یہ تھا کہ وہ اللہ رب العالمین، اللہ جو انتہائی زیادہ حکمت یعنی قوت والا ہے، قوی ہے اور تعریف کے قابل ہے، اس پر وہ ایمان لے آئے تھے۔ صرف ان کا یہ گناہ تھا، کوئی انہوں نے لڑائی جھگڑا نہیں کیا تھا، کوئی انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی، صرف ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے۔ آج بھی یقین کریں کہ یورپ میں اور بعض ایسے
ممالک میں جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کا جرم صرف کیا ہوتا ہے کہ صرف مسلمان ہوتے ہیں، یعنی کچھ بہنیں پردہ کرتی ہیں، ان کا جرم یہ ہے جی یہ پردہ کرتی ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں، یہ روزے رکھتے ہیں۔ تو اس لیے آج بھی یہی وتیرہ ہے ظالموں کا، درندوں کا، کہ جو مسلمان ہو جاتا ہے اس پر وہ یعنی جینا تنگ کر دیتے ہیں، زمین تنگ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یعنی ان کا کوئی اور گناہ نہیں تھا، صرف ان کا مقدس گناہ یہ تھا کہ وہ اللہ عزیز حمید پر ایمان لے آئے تھے۔ اچھا، عزیز کا مطلب ہے غالب، قوی، اور حمید جس کی کوئی بھی اگر تعریف نہ کرے تب بھی وہ تعریف کے قابل ہے۔ الحمدللہ۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ہستی کون ہے جس پر وہ ایمان لے آئے تھے؟ وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، بے تاج بادشاہ ہے، جس کو کوئی کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ تو الذی لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں جو بادشاہی ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور وہ ہر چیز پر وہ نظر رکھے ہوئے ہے، ہر چیز وہ دیکھ رہا ہے، یعنی اس کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اچھا، اس صورتوں میں نا گواہیاں بڑی ہیں، یعنی شروع میں بھی گواہی شاہدین و مشہود، اس کے بعد وہ جو خندقوں والے تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بھی واللہ علی کل شیء شہید، اور وہ بھی ہر چیز پر یعنی گواہ ہے، سب کچھ وہ دیکھ رہا ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے آگ میں ڈالا، فتنے میں ڈالا، خندقوں میں ڈالا مومنین مردوں کو اور مومنات یعنی مومن عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ بھی نہ کی۔ قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر، اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ اتنے بڑے گناہ کے بعد بھی اگر وہ توبہ کر لیتے نا میں انہیں معاف کر دیتا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ بھی نہ کی، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ جہنم میں جلنے کا ہی عذاب ہوتا ہے نا۔ اللہ کریم کا غصہ اتنا سخت ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بس نہیں کی کہ ان کے لیے عذاب جہنم ہے، اللہ نے ساتھ ایڈ کر دیا کہ انہوں نے مومنین کو جلایا نا تو ان کے لیے بھی کیا ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، ان کے لیے بھی جلنے کا عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس بندے نے ایمان کی حلاوت چکھ لی، مٹھاس چکھ لی، کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کو کائنات میں سب سے زیادہ عزیز اور محبوب رکھے۔ دوسرا وہ کہ اس کی دشمنی، اس کی دوستی صرف کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ اور تیسرا کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف جانا اسے اسی طرح لگے جس طرح آگ میں پھینکنا۔ تو اس بندے نے ایمان کی حلاوت چکھ لیا الحمدللہ۔ تو دنیا کی آگ جو ہے وہ اس سے کتنے گنا زیادہ، 70 گنا زیادہ سخت آگ ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس یعنی مومنین کو تو ایک دفعہ ان بندوں نے آگ میں یعنی وہ دھکیلا تھا نا، لیکن میں اس چیز پر قادر ہوں کہ میں ہر روز کہیں لاکھ دفعہ انہیں آگ میں پھینکوں، جلاؤں، پھر زندہ کروں، پھر جلاؤں، پھر زندہ کروں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں غالباً فرماتے ہیں کہ ہم یعنی جو جہنمی ہوں گے نا ان کی جلد جو سکن ہے نا وہ دوبارہ بدلی کر دیں گے، کیونکہ سارا جلد جو درد ہوتا ہے نا وہ سارا جلد میں ہوتا ہے، کیونکہ جو سکن ریسیپٹر ہوتے ہیں نا جب وہ جل جاتے ہیں درد کا احساس ختم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں نئی جلد دیا کریں گے۔ تو اس آیت کی وجہ سے نا ایک فلپائن کا ایک پروفیسر تھا وہ مسلمان ہو گیا الحمدللہ، صرف اس آیت کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نئی جلدیں دیں گے، کہ اسے پتہ چل گیا کہ درد ریسیپٹر میں ہوتا ہے، جلد میں جب وہ جل جائے درد ختم تو اللہ تعالیٰ ان کے فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں نئی جلدیں دوں گا۔ تو اس لیے یہاں پر بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے انہیں جلایا ان کے لیے بھی جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور اس کے بعد صالح عمل بھی کیے۔ کہیں یہ نہیں آتا کہ صرف ایمان لائے وہ جناب بخشائے، لیکن اللہ معاف کرے پاکستان انڈیا کے کلچر میں صرف ایمان لے آنے کو بندے کیا سمجھ رہے ہیں ہم بخشے جائیں گے جناب۔ نبی علیہ السلام دے انتیاں خیر ہے کوئی گل ہی نہیں، ٹھگاں فراڈیاں بے نمازیاں جھوٹیاں کوڑیاں، لیکن کیاں اللہ دے رسول دے امتیاں آپ پہ بخشے جا سا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائیں گے اور ساتھ میں صالح عمل بھی کریں گے۔ اور ایمان لانے کی شرط کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابیں جو گزر چکی ہیں اور قرآن پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ایمان لانا۔
یہ ساری ایمان کی جزیات ہیں، ان پورے پر اگر کسی چیز کو سکپ کر دیا تو اس کا ایمان یعنی ناقص ہے۔ اور عامل الصالحات صالح عمل کون سے ہیں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ہستی جس نے موت اور زندگی کو تخلیق کیا تاکہ تم کو آزمائے کون تم میں سے احسن عمل کرتے ہیں۔ تو کائنات میں سب سے احسن عمل کس کے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو جو شخص خلوص نیت سے اور نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق عمل کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اس کے بعد صالح عمل کیے، لہم جنات تجری، ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے کیا ہوگا؟ تجری من تحتی الانہار، اس جنت کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ جو سرگودا وغیرہ سے ادھر آتے ہیں نا کام کرنے کے لیے، جب وہ ہماری نہریں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو تمہارے نکے نکے نالیاں کھالے جو بنے ہوئے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں جی نہر ہے ساڈی، وہ کہتے ہیں نہریں تو ادھر ہیں نا ہمارے علاقے کی طرف اتنی بڑی بڑی چوڑی نہریں ہیں، ہم اس کو نہر سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ چھوٹا سا جو نالا جا رہے ہوتا ہے ان کے زوم میں۔ تو جنت میں وہ نہریں نہیں ہوں گی جس طرح ہم سوچ رہے ہیں کہ جی وڈی جی ایک کنال ہوگی تو وہ جناب جا رہی ہے، جس طرح سمندر ہوتے ہیں نا اس طرح نہریں ہوں گی وہاں پر، کیونکہ جنت اتنی بڑی ہوگی کہ ادنا درجے والے انسان کو جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا نا اسے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ اس کے بعد وہ پوچھے گا یا اللہ اتنی یعنی بندے سارے جنت میں چلے گئے میرے لیے کیا بچا ہے؟ تو اللہ کریم فرمائیں گے مثلھا مثلھا، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہے تمہارے لیے تیرے کلے واسطے۔ تو وہ بندہ کہے گا آگے سے کہ یا اللہ ایڈے بڑے بادشاہ ہو گئے میں نہ مذاق کر دے ہو، ایڈی بڑی جنت، تو اللہ تعالیٰ ہنس پڑیں گے۔ تو نبی علیہ السلام یہ حدیث بیان کرتے ہوئے حدیث قدسی، تو آپ علیہ السلام بھی مسکرا گئے۔ تو وہ صحابی ایک جنہوں نے سنا وہ بھی آگے تابعی سے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے نہ مسکرا ہوئے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں ہنسے ہیں؟ تو انہوں نے یعنی صحابی نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام ہنسے تھے۔ ہم نے پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ اس بندے کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ بھی ہنس لیں گے کہ اسے میری رحمت پر یقین ہی نہیں ہے۔ تو ادنا درجے والا، تو اللہ کرے آپ اس میں سے نہ ہوں، اللہ کرے آپ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں جائیں اور نبی علیہ السلام کا آپ کو پڑوس حاصل ہو۔ تو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے اصل کامیابی۔ اللہ اکبر۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یا کسی نے شک ہے؟ جو اللہ کے انکاری ہیں نا یقین کریں وہ بھی موت کے انکاری نہیں ہیں، وہ بھی کہتے ہیں مرنا ہے، بس وہ آگے سے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، جی اللہ نو مان لیا تھا پھر زندگی وہ بندے دے پتراں نہیں گزارنی پیسی۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، میں تمہارے عملوں کا پورا بدلہ کس دن دوں گا؟ قیامت والے دن۔ اس لیے بعض اوقات بندہ نیک کام کرتا ہے نا، دعائیں مانگتا ہے اللہ کی طرف آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی دعائیں فوراً قبول ہونے لگ پڑیں، ہو سکتا ہے اس پر مشکلات بڑھ جائیں۔ کیوں کہ یہاں پر آپ نے دیکھ لیا نا کہ جو بندے ایمان لے آئے تھے اللہ پر ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ جیسے ہی ایمان لائے ہیں اسی وقت جناب ان کو خندقوں میں پھینک دیا گیا آگ والی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لے آئے تھے جادوگر، تو ان کے ساتھ کیا ہوا کہ فرعون نے کہا کہ میں تمہارے مخالف سم سے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی چڑھا دوں گا، اور آگے سے جادوگر کہنے لگے کہ تو ہماری دنیا ہی خراب کرے گا نا، صرف ایک موت دے گا نا، اس کے بعد ہم سیدھا جنت میں چلے جائیں گے، وہاں تو نہ کچھ کر سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یعنی اگر دنیا میں بندہ پھر وہ یعنی اسی آیت میں کہ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت والے دن تمہیں نیک کاموں کا اور برے کاموں کا اجر ملے گا، اچھا یا برا۔ تو اگر بندہ دین کی طرف آ جائے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے ہر چیز یعنی کھل جائے، اس کے لیے مشکلات حل ہو جائیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ مشکلات اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، اتنا بودر نہیں کرتا، اتنی پرواہ نہیں ہوتی۔ جس طرح ایک شخص تھا نا تو اس کے پاس کافی زیادہ اونٹ تھے، تو کسی نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل و کرم کیا تم پر تو نماز چل پڑھیا کر، اتنے اونٹ ہیں تمہارے پاس۔ تو اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ پہلے دن جب نماز اس نے پڑھی تو اس کا ایک اونٹ جناب نا اللہ کو پیارا ہو گیا، مار کے انہیں آیا چنگی نماز شروع کی تھی، ایک اونٹ جاندہ رہا۔ دوسرے دن پڑھی، دوسرا اونٹ ختم، پر اس نے استقامت سے نماز پڑھتا رہا۔ وہ 40-50 دن جب اس کے گزرے نا تو 40 اونٹ ہے وہ سارے کے سارے وہ جناب ختم۔ آخری دن جب نا صبح فجر کے لیے اٹھا تو اونٹوں کا ایک چھوٹا سا بچہ، بوتا جسے کہتے ہیں اونٹنی کا چھوٹا سا بچہ، وہ بڑا کر رہا تھا۔ تو اسے وہ کہتا ہے چپ کرو تو میرے وضو دی مار ہیں صرف
باقی نمازہ نہ جانے تو وضو کرنا تھا، تو اس لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں، اللہ معاف کرے۔ یہ کہانی ہے صرف پر سکھانے کے لیے کہ بندے کو نا فیڈ اپ نہیں ہو جانا چاہیے کہ میں دین کی طرف آ گیا ہوں تو میری مشکلات بڑھ گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اجر دیں گے۔ تو پھر اللہ کریم فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، وہ ہے اصلی کامیاب۔ اللہ اکبر۔ فوز الکبیر وہ ہے جو قیامت والے دن جنت میں چلا گیا اور دوزخ سے بچا لیا گیا۔ تو اس لیے اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ ذالک الفوز الکبیر، یہ سب سے بڑی کامیابی، اور جس کو اللہ بڑی کامیابی قرار دیں تو اس سے بڑی کوئی کامیابی ہو سکتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ اکبر، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ جب وہ پکڑنے پر آتا ہے تو کوئی ایسا نہیں ہے جو اس جیسا پکڑ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ بالکل بیلنس کر رہے ہیں کہ بالکل ہی میری رحمت ہی ایڈے چوڑے نہ ہو جو بھئی کوئی دل پہ کریے جناب، لیکن اللہ تعالیٰ پکڑے گا نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ انہ ہوا یبدی و یعید، وہی ہے جو ابتدا کرتا ہے اور دوبارہ پھر زندہ کرے گا، پہلے بھی بغیر کسی چیز کے وہ انسان کی تخلیق کرتا ہے، دوبارہ پھر اس کے لیے پلٹانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یبدیہ کا مطلب بڑا زبردست ہے کہ ایسی چیز وداؤٹ اینی تھنگ، کسی چیز کو پیدا کرنا۔ اگر آپ کوئی بھی چیز بناتے ہیں، سمجھے کرسی بناتے ہیں تو اس کے لیے میٹیریل چاہیے، مکان بناتے ہیں تو سریا، سیمنٹ، بجری، ریت، اینٹیں وغیرہ سب کچھ چاہیے تب بنتا ہے، لیکن اللہ ایسی ہستی ہے جو بغیر کسی چیز کے چیز بنا دیتی ہے، صرف کن فیکون کہہ کر۔ تو یہاں پر اللہ فرماتے ہیں انہ ہوا یبدی، وہی پہلی دفعہ ابتدا کرتا ہے، ویعید، اور دوبارہ پھر پلٹا دے گا۔ اللہ اکبر۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ انتہائی زیادہ بخشنے والا اور انتہائی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ میں اس میں خود اپنی طرف سے ایک جملہ ایڈ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر کوئی غلطی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ سے رہا نہیں گیا۔ جب اللہ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، ایک آیت کے وقفے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہو نہ ڈر جائے، انہ وہو الغفور الودود، اور انتہائی زیادہ معاف کرنے والا، انتہائی محبت کرنے والا ہے۔ غفور کا مطلب کو سب کو پتہ ہے نا، انتہائی زیادہ معاف کرنے والا، اور ود کہتے ہیں، ودود کہتے ہیں انتہائی زیادہ محبت کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بندوں سے محبت بھی کرتے ہیں، اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے محبت کریں۔ الحمدللہ۔ ذو العرش المجید، وہ کون ہے؟ انتہائی بڑی شان والے عرش کا وہ مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش کا مالک ہے۔ کائنات میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ کون سی ہے؟ عرش۔ تو عرش کے سامنے اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے جس وسیع کرسی السماوات، اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے وہ چھائی ہوئی ہے تمام زمین و آسمان پر، وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے کرسی اس طرح جس طرح بڑے سے ایک گراؤنڈ میں ایک سیرا میں ایک چھوٹا سا چھلا پڑا ہو، اور اس کرسی کے سامنے ساری کائنات ساتوں آسمان یہ اس طرح جس طرح ایک بڑے سے سیرا میں ایک گراؤنڈ میں ایک چھوٹا سا چھلا پڑا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھ لیں کہ ہماری کیا ویلیو ہے پھر۔ تو پھر یہ چھوٹی سی دنیا، اس 13 لاکھ اگر یہ دنیا ہو یہ گلوب ہو تو ایک سورج بنتا ہے، 13 لاکھ زمینیں ایک سورج، اور اس سورج سے بھی بڑے بڑے سٹارز ہیں، اور پھر گلیکسیز اور کلسٹر اور سپر کلسٹر، اتنی زیادہ کائنات۔ تو اس چھوٹی سی دنیا میں ایک چھوٹا سا ملک پاکستان، اور پاکستان کا ضلع جہلم اور تحصیل دینا، اور جناب یہ ڈالی چھوٹی سی ایک جگہ، اور یہاں پر ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری باتیں سن رہے ہیں الحمدللہ، اور نوٹ بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا ہمیں اجر بھی دے گا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں ذو العرش المجید، بڑے اونچی شان والے عرش کا وہ مالک ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک بڑی خوبصورت ایک ذکر سکھایا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک بیوی تھی حضرت جویریہ سلام اللہ علیہا، تو وہ فجر کی نماز کے بعد ذکر کر رہی تھی۔ نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ کے گھر آئے اور اس کے بعد باہر چلے گئے۔ 1-2 گھنٹے کے بعد جب واپس آئے نبی علیہ السلام، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا اپنی بیوی سے کیا اس وقت کی مصلی کے اوپر ذکر کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ، میں اسی وقت کی بیٹھ کر 3-4 گھنٹے کرنے اتنا ٹائم میں ذکر کر رہی ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ باہر جا کر میں نے 4 کلمات صرف 3 دفعہ کہے ہیں، تمہارے سارے ذکر پر وہ باری ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ
ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ تیری تعریف اور تیری تمہید اتنی پاکی تیری جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے۔ اب اندازہ لگا لے اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں، اتنی تیری تعریف یا اللہ جتنا تیری ذات راضی ہو جائے، اتنی تیری تعریف جتنا تیرے عرش کا وزن ہے۔ اللہ اکبر، کوئی نوٹ کر سکتا ہے، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے اللہ کے عرش کا کتنا وزن ہے؟ اتنی یا اللہ تیری تعریف، ومداد کلماتی، اور تیری اتنی تعریف اگر سارے سمندر جو ہیں نا وہ انک بن جائیں اور سارے درخت پین بن جائیں اور اللہ کے کلمات لکھنا شروع ہو جائیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ایک بال پوائنٹ سے آپ کتنا کچھ لکھ لیتے ہیں، اور اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت پین بن جائیں تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اور ان کی مدد کے لیے اور بھی آ جائے نا تب بھی نہیں ختم ہوں گے اللہ کے اتنے کلمات۔ تو کیا خوبصورت نبی علیہ السلام نے، تو یہ ضرور آپ ذکر سیکھیے، صبح اور کوئی کرے نہ کریں یہ ضرور کریں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ الحمدللہ۔ ذو العرش المجید فعال لما یرید، کر گزرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے، اسے کوئی نہیں پوچھے گا قیامت والے دن، وہ سب کو پوچھے گا۔ اتنے بندے آدھے ساڑے واسطے ساڑا گھر رہ گیا ہڈیاں مصیبتاں واسطے، یا اللہ قیامت والے دیہڑے دے کول پوچھتا نہ بھی اساں ہی ہے کوئی، نعوذ باللہ کفریہ کلمات، اگر کسی کی فوتگی ہو جائے، کسی کا ایکسیڈنٹ یا کوئی بڑا نقصان ہو جائے تو نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں فعال لما یرید، کر گزرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے، اسے کسی کی محتاجی نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے کسی سے مشورہ نہیں لینا۔ اکثر بندے سوال کرتے ہیں نا کہ شفاعت کیسی ہوگی؟ شفاعت بھی اذن اللہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کے اذن سے شفاعت کریں گے نبی علیہ السلام اور پیغمبر اور شہداء اور جتنے صالحین ہیں، اللہ کے اذن کے ساتھ۔ کسی میں جرت نہیں ہوگی، کوئی ٹھگ ہے، فراڈی ہے، اللہ کا نافرمان ہے تو اللہ نبی علیہ السلام کہیں کہ یا اللہ تیرا پسندیدہ بندہ پر جنت لے جو نا، ہرگز نہیں، تو وہ کر گزرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس لشکروں والے کی خبر آئی؟ یعنی فرعون جب نکلا کرتا تھا نا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے وہ اشارہ کیا ہے کہ کیا تمہارے پاس پہنچی خبر ان کا حال جو لشکروں والے تھے؟ فرعون و سمود، فرعون کی قوم اور سمود، یعنی فرعون اور سمود اپنے دور کے انتہائی ظالم بادشاہ۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ یہ جو کافر ہیں یہ مسلسل جٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تکذیب یعنی مسلسل یہ جٹلا ہی رہے ہیں، یعنی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کا قرآن ہے، یہ نبی علیہ السلام جیسی ہستی ہمیں دعوت دے رہی ہیں لیکن یہ مسلسل جٹلا رہے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ انہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، یعنی دنیا میں انہیں مہلت دی ہوئی ہے لیکن قیامت والے دن انہیں نہیں چھوڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مسلسل مجھے جٹلا رہے ہیں، میری تعلیمات کو، میرے رسول کو جٹلا رہے ہیں، لیکن واللہ من ورائہم محیط، اللہ تعالیٰ نے انہیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ اگر کوئی مجرم چوری کر کے یا ڈاکہ مار کے اچانک بھاگ جائے اور اسے پولیس اچانک اسے پکڑ لے، چاروں طرف سے گھیر لے، تو اس کا کیا یعنی بنتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو مجرم ہے نا، دنیا میں نے انہیں چھوٹ دی ہوئی ہے لیکن چاروں طرف سے میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، جس طرح عرش والا عظیم مالک ہے نا، عرش یعنی بزرگی والا، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں بل ہوا قرآن مجید، یعنی یہ بلکہ یہ قرآن عظیم و شان کتاب ہے۔ یعنی کیا سلسلہ چل رہا ہے، کیا واقعہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کو نہیں بھولتے۔ جس طرح آپ نے وہ ایک قصہ سنا ہوا ہے نا، کسی دوست کسی اسٹوڈنٹ کو نا جو بھی مضمون دیا جاتا ہے نا تو وہ جناب مائی بیسٹ فرینڈ درمیان میں شروع کر دیتا کہ اگر گائے پر جناب مضمون لکھو، گائے مفید جانور ہے، اس کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، یہ دودھ دیتا ہے، میرا ایک دوست ہے اس کے پاس بھی گائے ہے، وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، آگے سے شروع جناب وہ۔ تو جس چیز سے محبت ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ دیکھ لیں کہ ہر کچھ نہ کچھ، جس طرح ہر کسی نہ کسی صورت میں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اس قرآن کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ پھر اللہ کی ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیز ہے جس پر تم ایمان لاؤ، تو یہاں پر بھی اللہ فرما رہے ہیں بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن ہے جو عظیم الشان کتاب ہے، فی لوح محفوظ، جس کی ہارڈ کاپی جو اصلی ہے وہ لوح محفوظ میں، لوح میں یعنی تختی میں، عرش کے پاس اللہ تعالیٰ کے وہاں پر محفوظ ہے، اور وہاں سے اللہ تدریجاً جتنی ضرورت تھی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیتے اور اسی طرح نبی علیہ السلام پر آ کر وہ نازل کرتے رہے۔ اور پورا قرآن کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ 23 سالوں میں۔ جو بارش آہستہ آہستہ ہوتی ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے، یا تیز ایک دفعہ آئی جناب بس ختم، وہ
آہستہ آہستہ جو ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو قرآن 23 سالوں میں نازل ہوا، تو اس لیے ہمیں بھی جلدی ختم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا کر کے ہم پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس قرآن کی برکت سے الحمدللہ جس طرح یہاں ہم سارے اکٹھے ہیں، جنت الفردوس میں نبی علیہ السلام کے پڑوس میں ہم انشاءاللہ اکٹھے ہو جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔